بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات. جیسا کہ آپ تمام مومنین کو معلوم ہے کہ آج ماہ مبارک ماہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع پوری دنیا میں یوم القدس کے نام سے منایا جا رہا ہے. ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کی امداد کے لیے، داد رسی کے لیے، کیونکہ ایک صہیونی حکومت، غاصبی حکومت اسرائیل جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر دن رات مظالم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے، اس کے خلاف پوری امت مسلمہ میں یہ جمعہ منایا جاتا ہے جو القدس کے نام سے. فلسطین ایک عربی زمین ہے. قدیم زمانہ میں فلسطین، لبنان، اردن، شام یہ عربوں کا حصہ ہوتے تھے. 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد دو سپر طاقتوں برطانیہ اور فرانس کے درمیان لڑائی کے بعد عربی ممالک کو تقسیم کیا گیا اور پھر یہ علیحدہ علیحدہ ملک بن گئے. معراج رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سرزمین پر مسجد اقصی سے ہوئی جو کہ فلسطین میں ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول وہ بھی اسی سرزمین پر ہے. اور اللہ کے رسول نے ایک دو دن نہیں، ایک دو ماہ نہیں، بلکہ پورے 17 ماہ اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے. یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس، بیت الاول. اور یہ بیت المقدس ان 3 مساجد میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے زیارت کا حکم کیا. مسجد نبی، مسجد الحرام اور مسجد بیت المقدس، ان کی زیارت کا بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اور فلسطین کوئی عام زمین نہیں، یہ عربوں کے جد امجد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی زمین پر پیدا ہوئے. فلسطین کی زمین مختلف زمانوں میں، ادوار میں مختلف طاقتوں کے زیر قبضہ رہی. سن 15 ہجری 638 میں خلیفہ وقت، خلیفہ ثانی جناب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کے قبضہ میں آئی. پھر 1099 میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا صلیبی جنگوں کے دوران، جو کہ 88 سال اس فلسطین کی زمین پر قابض رہے. 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا اور اس زمین پر قبضہ کر لیا. اور پھر 1967 میں اسرائیل نے اس زمین پر قبضہ کیا، جبکہ چھوٹے بڑے ملک شام، اردن اور مصر نے کافی ساری مزاحمت کی، لیکن بڑے اسلامی ممالک نے ان کی کوئی داد رسی نہ کی، جس کی وجہ سے آج دن تک اسرائیل غاصب حکومت اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہے. اور آئے دن ہمارے مسلمان بھائیوں پر، فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے. کبھی نہتے نمازیوں کو مارا جاتا ہے اور کبھی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. کبھی کم سن بچوں کے گلے دبا کر مار دیا جاتا ہے، تو کبھی لوگوں سے، جوان لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں جو کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور ہم ہیں اسلام کے لمبردار ہیں، اور ہم ہیں کہ اسلام اور حرمین کے مالک ہیں. ہم اپنے آپ کو دین کا محافظ اور مسلمانوں کا حاکم سمجھتے ہیں. اور ہماری اسلامی اتحادی تنظیمیں OIC ہے، جس کے اجلاس پر حکومتوں کے اربوں خربوں روپے اور ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر اسلامی مملکت میں اسلامی مذہبی امور کا وزیر بھی ہوتا ہے جو مفت کی تنخواہیں دے رہے ہیں، لیکن نظم کی قرارداد بھی کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف منظور نہیں کروائی. اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری اس لیے یہ لوگ، یہ مسلمان حکمران اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے
کیونکہ ہماری کیا ہے تجارت کو نقصان ہوگا، ہمارے ملکوں کی معیشت کون ہو جائے گی. تو یہ ہمارے ایٹمی ممالک خصوصاً ہم پاکستان کے حکمران اور افواج پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ایٹم بم آپ نے بنایا یہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے. اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کیا کام؟ یہ جو ہی پڑے پڑے نکارا ہو جائے گا، یا جو آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں ان کے لیے فیل کیا جائے گا. اور اسلام کے مسلمانوں کو اس پر فخر کرنے کا کیا فائدہ جو ہمارے کام نہیں آ رہے. اور آئے دن ہمارے اسرائیلی بھائیوں پر ظلم و بربریت کے نئے باب کھولے جا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی غیرت اسلامی کہاں چلی گئی؟ اور ہم سے پوچھنے والا اور ان لوگوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کے پیچھے امریکہ اور یورپی یونین کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ طاقتور ملک ہیں. اس لیے تمام اسلامی ملک اپنی معیشت اور تجارت کے خوف سے ان کے آگے کھڑے نہیں ہوتے اور ان کو اپنے اوپر حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں. اگر یہی حال جو اسرائیل نہتے مسلمانوں پر کر رہا ہے، اگر کسی اسلامی ملک میں کسی ایک یہودی پر یا کسی عیسائی پر کیا جائے تو یہ تمام ان کے اتحادی فوجی اور غیر مسلم ممالک اس اسلامی ملک پر کود پڑتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو متفق ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کہ اس کے پیچھے جو امریکی ہاتھ ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس جمعہ کو امام خمینی علیہ الرحمہ نے جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے ساتھ منسوخ کیا، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ ہمارے ہی مسلمان ممالک نے مراکش میں 1969 کو ایک اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی، اور اس میں یہ طے پایا گیا کہ ہم اس دن کو یوم القدس نہیں منائیں گے، بلکہ انہوں نے ایک اپنی علیحدہ تاریخ رکھی جس کا آج تک کوئی نام بھی نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر خلوص نہیں تھا، ان کے اندر مسلمانوں کے لیے درد نہیں تھا، ان کے اندر مسلمانوں کے لیے جذبہ اہمیت نہیں تھی، اس لیے وہ تاریخ گم ہو گئی. اور امام خمینی کا رکھا ہوا دن یوم القدس کا آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کے دل میں مسلمانوں کے لیے درد تھا، جذبہ تھا، خلوص